چیف جسٹس بڑے برہم نظر آئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم بھی جب دھرنا کمیشن، آئی اسٹل ریممبر جب ہم نے پروگرام کیا تھا، آپ نے بھی اسی قسم کے ریمارکس دیے تھے کہ یہ سب کچھ جنرل فیض کو ریلیف دینے کے لیے کیا گیا ہے، آلموسٹ ایگزیکٹ دا سیم، اور یہی آج چیف جسٹس نے بھی کہا ہے۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب برہم تو نظر آئے، یقینی طور پہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن انہوں نے جس طرف اشارے کیے ہیں وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ یہ کنارہ میں پکڑوں کہاں سے۔ اب آپ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے آج جو ریمارکس دیے ہیں اس رپورٹ کے بارے میں، اس کی تو انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اس پوری رپورٹ کی۔ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 5ویں جماعت کے لیول کی رپورٹ ہے، یہ انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیا ہے جو انہوں نے نہیں کہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جنرل فیض حمید کو بچانے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی گئی ہے۔ من گھڑت کہانی؟ ایبسلیوٹلی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو مین فریق تھا اس میں ٹی ایل پی، اس سے اتنا ڈر لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے ان کو بلانے تک کی زحمت نہیں کی ہے۔ یہ تھے وہ ریمارکس جو چیف جسٹس صاحب کے تھے اس کے اوپر اوورآل، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فیض آباد دھرنا کیس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ جو قوتیں تھیں جو پروجیکٹ عمران کی جو آتھر تھیں اور جو عمران خان کو لانا چاہتی تھیں، ان میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے نام نمایاں طور پر سارے، میرا خیال ہے کسی کو بھی آپ بچے کو بھی پوچھیں گے وہ کہے گا کہ یہ 2 بندے اس کے پیچھے تھے، حالانکہ کہانی تو اس سے بھی پیچھے جا سکتی ہے، لیکن یہ 2 بندے تو بہرحال تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی سے پوچھا، نہ ان سے کوئی بات کی، اور نہ ہی آپ نے یہ اہم سمجھا کہ اس وقت کی موجودہ قیادت جو ہے ملٹری کی، فوجی قیادت، اس سے رابطہ کر کے کم از کم آئندہ سے اس قسم کے واقعات سے بچنے کا کوئی راستہ ہی دریافت کر لیا جائے۔ یس، ٹھیک ہے۔ اس طرف بھی آپ نے زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ آپ اس طرف چلے جائیں۔ اس کے بعد آئیے جناب، اصل میں بات یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارے اس فیصلے پر جو میں نے دیا تھا عمل ہو جاتا تو پھر 9 مئی کا سانحہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے بیچ بہت لاجک ہے۔ جب آپ سٹیٹ کے خلاف بغاوت پر اتر آتے ہیں، سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ کو اس کی سزا جو ہونی چاہیے وہ مل جائے، تو آنے والے دنوں میں پھر کوئی دوسرا وہ ہمت بھی نہیں کرتا۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ڈیٹرنٹ پنشمنٹس ہوتی ہیں اس سے پھر عبرت پکڑتے ہیں لوگ، اور اس سے وہ کام دوبارہ نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوا، لہٰذا 9 مئی ہوا، اور دھوم دھڑکے سے ہوا، اور حکومت کی ریٹ کو تو چیلنج کرنا بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے بارے میں۔ جس طریقے سے ملک کی دفاعی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوا گیا، جس طریقے سے فوج کی پریسٹیج کو یعنی دھول چٹانے کی کوشش کی گئی، اس کے بارے میں میرے خیال سے اب کسی ثبوت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا؟ دیکھیے، ختم نبوت کے حوالے سے ایک فارم جو حلف نامہ دینا ہوتا ہے، اس میں ایک خانے میں معمولی سی تبدیلی کی گئی، اس کو بنیاد بنا کے نواز حکومت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ارکان اسمبلی کی جانوں کو خطرات لاحق ہو گئے، اس لیے کہ ٹی ایل پی نے جو اس کی پروجیکشن کی وہ یہ کہ معاذ اللہ کوئی حکومت جو ہے وہ شاید مرتکب ہوئی ہے توہین رسالت کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو اس وقت کے وزیر تھے ان امور کے، وہ زاہد حامد صاحب، ان کو مستعفی ہونا پڑا، استعفیٰ دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نارووال کے ایک جلسے سے خطاب کرتے وہ گولی چلی حسن اقبال کے اوپر جی، اور اس گولی چلانے والے نے کہا کہ یہ چونکہ ختم نبوت کی یعنی توہین رسالت کے مرتکب ہیں، اس لیے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ کوشش کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس تھے کہاں کہاں ڈیویٹ کیا ہے انہوں نے، تو ایک طرف تو اشارہ خود جب چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیشن ہے یہ پنجاب اور رانا ثناء اللہ کے خلاف بغض رکھتا دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا یعنی کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کر لیں اگر ہم اس کے اوپر کہ اس کمیشن کے جو 3 ارکان تھے ان میں ایک تو سید اختر علی شاہ صاحب تھے، سول بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے تحقیقات کی، خوشدل خان صاحب ہیں وہ بھی ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، اور طاہر عالم خان جو ریٹائرڈ پولیس کے ایک سینئر آفیسر ہیں۔ یہ کمیشن کے ارکان تھے جی۔ اگر میں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے بیٹھوں گا اس وقت تو پورا پروگرام چلا جائے گا، لیکن چیف جسٹس صاحب کی اس بات میں وزن بہت ہے
کہ کمیشن جو ہے اس وقت کی نواز حکومت اور رانا ثناء اللہ کے خلاف بغض رکھتا تھا. اس پر ڈسکشن کرتے ہیں آفٹر دس بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو یاد ہوگا بخاری صاحب ہم نے جب پروگرام کیا تھا اس کیس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس کا احسن اقبال صاحب کا بیان بھی سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم شاہد خاقان عباسی تو مجبور تھے, پہلے ہی سب کچھ صلح ہو گئی تھی, ہم نے تو مجبوراً سائن کیے تھے. اب آپ دیکھیے اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اور یعنی احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اور شاہد خاقان عباسی نے اس حوالے سے جو بیانات دیے تھے ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے اس پورے اس رپورٹ میں. یعنی یہ تو بالکل مذاق بنانے والی بات ہے. جی آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. مین پارٹی تھی ٹی ایل پی جس نے یہ دھرنا دیا تھا, جس نے دارالخلافے کا اس طرح کا یعنی اس کو سیل کیا تھا, اس طرح سے اس کا گھیراؤ کیا تھا کہ آمد و رفت ناممکن ہو گئی تھی. 1981 میں شیعہ کنونشن ہوا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. اس وقت بھی دارالخلافے کے خلاف اسی طرح کا ایک دھرنا, بہت بڑا پروٹیسٹ تھا وہ, لیکن دارالحکومت جو ہے وہ سسپینڈ ہو کے رہ گیا تھا کیونکہ 3 دن تک کوئی اپنے دفتر ہی نہیں جا سکا تھا. یہ اس سے بھی زیادہ گھمبیر صورتحال تھی, اس لیے کہ یہ لوگ مسلح ہو کے آئے تھے. یہ لوگوں کے پاس سے اسلحے برآمد ہوئے, ان لوگوں نے لوگوں کی جانیں بھی گئیں اس میں, آپ کو سارا کچھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو آپ نے زحمت تک نہیں دی کہ اس کی کسی لیڈرشپ کو بلا کے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا تھا, کیا جواز تھا آپ کے پاس یہ سب کچھ کرنے کا. تو اور اس کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ دھرنا دینے کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو تباہ کرنا تھا اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنی تھی جو پھر کسی کے بھی قابو میں نہ رہے. آپ تصور کیجئے کہ توہین رسالت کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے پاکستانی قوم کتنی سینسٹیو ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے ایک اور اشارہ کیا کہ خدا کے واسطے ایک شخص ہے جس نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا ہے, جس نے ٹی وی میں کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ مجھے جنرل فیض حمید صاحب ٹیلی فون کر کے مجھ پہ پریشر ڈال رہے تھے. کون ہے وہ؟ اب سار عالم ہے جو اس وقت پیمرا کے یعنی ڈی جی پیمرا ہوتے تھے میرے خیال سے, ڈی جی پیمرا, ٹھیک ہے جی, چیئرمین پیمرا. اس کو آپ نے زحمت تک نہیں کی کہ اس سے آپ بات کر کے پوچھ لیں کہ بھائی کس طرح سے اس نے پریشر ڈالا تھا, کیا کہا تھا اس نے آپ کو. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ٹرم آف ریفرنس کو کوئی آنر نہیں کیا ہے, لہٰذا اس نے کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی کہ بھائی آئندہ کے لیے اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. یعنی کوئی ریکمنڈیشنز نہیں ہیں, کوئی سفارشات نہیں ہیں. تو مجھے بتا دیں پھر یہ نہیں, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ ایک ٹی ایل پی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کا کوئی بیان نہیں ہے. وہ صحیح تھے, غلط تھے, اس سے رابطہ تک نہیں کیا, کسی بندے کو بلایا تک نہیں. اب یہ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے پھر حوالے دیے ہیں. ایک تو اوپر آ گیا نا کہ اگر یہ اس کے فیصلے پر عمل ہو جاتا تو 9 مئی نہیں ہوتا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 مئی 2007 کو کیا ہوا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اس وقت کے افتخار چودھری صاحب ایک تقریب سے خطاب کرنے کے لیے کراچی جاتے ہیں, 55 لاشیں گر جاتی ہیں. ایسے ہوتا ہے بالکل. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف گولیاں چل رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک بڑی پرامن ریلی بھی نکال رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو حوالے چیف جسٹس صاحب نے دیے ہیں اور جو رپورٹ اس وقت ہمارے سامنے ہے, اس کا یوں لگتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا جان چھڑاؤ, مطلب ہے فٹافٹ کچھ نہ کچھ لکھ کے دو. لیکن یہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ قاضی فائزی صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہے جس کا وہ فیصلہ تھا, جس نے اس کا پیرا دینا ہے. اس کا انہوں نے پیرا دیا ہے, اور آج جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہاں سپریم کورٹ کے اندر, جو کچھ انہوں نے کہا ہے, میرے خیال سے وہ یعنی صورتحال کی گھمبیریت جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. اب اس کے اوپر مزید کیا ہوگا یہ ہم اس کے منتظر ہیں. یہ تو آگے جب سماعت ہوگی. اچھا بخاری صاحب, ویسے جو کمیشن جس طرح انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے, اس میں نہیں لگتا کہ یہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ سب کچھ کیا ہے, تو ان پر کوئی کیسز یا انہی کے خلاف کمیشن پر کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے, جب چیف جسٹس یہ کہہ دیں کہ یہ صرف جنرل فیض حمید کو بچانے کے لیے یہ رپورٹ لکھی گئی ہے, تو اس کے کانسیکوینسز کا تو پتہ ہونا چاہیے. یہی بات ہے. تو پھر تو یہ کمیشن آگے کچھ بھی کرے, یہ تو پھر وہ نہیں, اس کمیشن کو تو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا نا. انہوں نے کہا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے یہ سارا مذاق ہے. اتنے سیریس معاملے کو اتنا نان سیریسلی لے کے ایک ایسی رپورٹ بنائی گئی ہے جس کا پرپز مین کلپریٹ کو بچانا ہے.
اب ان کی آبزرویشن کو اگر آپ سیریسلی لیں تو میرے خیال سے اس کی فیٹ کیا ہوگی کمیشن کی وہ بھی طے ہے، اور مزید کیا اس کے اوپر کس طرف کو یہ صورتحال جائے گی وہ بھی بالکل واضح ہے. اس کے اندر چھپے ہوئے اشارے حکومت وقت کے لیے بھی ہیں. ایگزیکٹلی، جناب اگر پچھلی حکومت نے نہیں کیا تھا تو آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ سوال پہلے چیف جسٹس صاحب پوچھ چکے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی کان ہونے چاہیے، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر فردر کارروائی ہونی چاہیے. ٹی ایل پی جو ہے اس کو اتنی آزادی ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہی ہے دھڑا دھڑ کھلے، یعنی بندوں صوبائی الیکشن بھی لڑ رہی ہے، فیڈرل الیکشن بھی لڑ رہی ہے، یعنی قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہی ہے. تو کوئی نہ کوئی تو اس سے پوچھے نا کہ بھائی 2017 میں جو دھرنا آپ نے دیا تھا اس کے پیچھے کون تھا، کس نے اسپانسر کیا تھا. شواہد تو موجود ہے نا کہ وردی کے اندر لوگ پیسے بانٹ رہے ہیں، تو کہیں سے لینے جانا تو کچھ ہے نہیں، سب کچھ ویڈیو کے اوپر موجود ہے. تو اس کمیشن کو جرات دکھانی چاہیے تھی نا کہ وہ کچھ سچ تو بولتے. تو میرے خیال سے چیف جسٹس کا برہم ہونا جو ہے وہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے، اور آئندہ کے لیے جو بھی کمیشن اس قسم کے معاملات میں بنیں گے ان کے لیے یہ ایک بنیاد فراہم کرے گا جو کچھ بھی آگے جب نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی نا تو پتہ چل ہی جائے گا. لیکن آج کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ تھے.